چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 41ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اورنگزیب کی وفات کے 30 سال بعد ایک سردار نادر خان نے فارس کے تخت پر قبضہ کر کے نادر شاہ کا لقب اختیار کیا اور افغانستان بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد محمد شاہ کے پاس دوستانہ سفیر بھیجا، محمد شاہ کے ساتھ نخوت سے پیش آیا اور کہنے لگا کہ آج نادر شاہ بادشاہ ہو گئے ہیں۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ نادر شاہ تند مزاج اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے محمد شاہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ مسلمان بادشاہ کے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہے، یعنی اس نے ہندوؤں سے جزیہ کیوں نہیں لیا اور دون ہمتی کے ساتھ بت پرست مرہٹوں کو چوتھ کیوں دی۔ اس بہانے سے نادر شاہ نے محمد شاہ کی گوشمالی کا ارادہ کیا اور ایرانیوں اور افغانوں کی ایک بڑی فوج لے کر جس طرح 340 برس پیشتر تیمور لنگ آیا تھا، یہ بھی خیبر کے درے سے نکل کر پنجاب کو پامال کرتا ہوا دہلی پر آ موجود ہوا۔ نادر شاہ دیو کا دیو تھا، 6 فٹ لمبا، چہرے کا رنگ سیاہ، پیشانی پر بل پڑا ہوا، گھندار بھویں، آواز میں بادل کی سی گرج، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہوئی، برے کی سیاہ پوستین کا چوغا، بدن پر یہ فارس میں اونچی نوکدار کلاه اصفہانی پہنا کرتا تھا، مگر ہند میں آ کر سرخ رنگ کا بڑا امامہ سر پر باندھتا تھا، کمر پر خنجر، ہاتھ میں فولادی تیر۔ ہندوؤں کی نظروں میں یہ شخص ایسا ہی تھا جن سے قدیم زمانے میں آرین لوگوں کو لڑنا پڑا تھا۔ نادر شاہ کہتا تھا کہ اگر مجھے بہت سا روپیہ مل جائے گا تو شہر کو نہ اجاڑوں گا، مگر رات کے وقت دہلی کے لوگوں نے نادر شاہ کے کچھ سوتے ہوئے سپاہی مار دیے۔ نادر شاہ نے جب صبح کو یہ حال دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حکم دیا کہ شہر کو لوٹ لو اور جو سامنے آئے اس کو قتل کر دو۔ دن بھر نادر شاہ کی سپاہ نے تیموری ترکوں کی طرح لوٹ مار، کشت و خون اور آتش زدگی کا بازار گرم رکھا۔ شام کے قریب محمد شاہ آ کر نادر شاہ کے قدموں پر گرا اور التجا کی کہ اب یہ قتل عام موقوف کیا جائے۔ نادر شاہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا کہ بس اب کسی کو نہ مارو، اور فوج نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ دوسرے دن نادر شاہ اور اس کے ہمراہیوں نے دہلی کی وہ کل دولت سمیٹی جو بابر کے زمانے سے شاہان مغلیہ جمع کرتے آئے تھے۔ شاہ جہانی تخت طاؤس، شاہی تاج اور بیگمات کے مرثا زیورات، عمدہ سے عمدہ ہاتھی، گھوڑے، توپیں، بیش قیمت اطلس و کم خواب، بڑھیا مخملیں، شاہی خزانے، دہلی اور اود کے امراء و شرفا کا اندوختہ مال و منال، انبار در انبار وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ نادر کے ہاتھ اتنی دولت آئی کہ وہ حیران تھا کہ اس کو کیا کروں۔ چنانچہ کل سپاہ کو 3 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی اور سال بھر تک فارس کے باشندوں سے کوئی محصول نہ لیا۔ اس نادر شاہی حملے نے رہی سہی سلطنت مغلیہ کو بھی تباہ کر دیا۔ صوبے داروں اور نوابوں نے روپیہ اور نظریں بھیجنا بند کر دی۔ مرہٹوں کی اور بھی چڑھ بنی، انہوں نے کل دکن اور بنگال کو ایک گہری خندق کھودی تاکہ اس سے اتر کر مرہٹے انہیں دک نہ کریں۔ یہ خندق مرہٹوں کے نام سے منسوب تھی اور مرہٹا ڈچ یعنی مرہٹا خندق کہلاتی تھی۔